السلام علیکم. آج ہم پاکستان کرکٹ کے سال 2025 کا ایک گہرا جائزہ لینے والے ہیں. جی بالکل. بظاہر تو یہ سال دو بالکل مختلف کہانیوں کا سال لگتا ہے. ایک طرف پاکستان نے 29 سال بعد چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کی، جونیئر سطح پر تو جیسے تہلکہ مچا دیا، اور دوسری طرف سینئر ٹیم کی کارکردگی ملی جلی سی رہی، خاص طور پر بڑے ٹورنامنٹس میں. تو آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں. یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ صرف دو کہانیوں کا سال نہیں تھا، بلکہ یہ آج اور کل کی کرکٹ کا ایک طرح سے تصادم تھا. سینئر ٹیم آج کی نمائندگی کر رہی تھی اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ، اور جونیئر ٹیمیں بتا رہی تھیں کہ پاکستان کرکٹ کا کل کیسا ہو سکتا ہے. واہ، یہ تو بہت اچھی بات کہی آپ نے. آج اور کل کا تصادم. جی، ان سب چیزوں کو جوڑ کر ہی پوری تصویر سمجھ میں آتی ہے. تو پھر شروعات اس سال کی سب سے بڑی اور مثبت خبر سے ہی کرتے ہیں. پاکستان نے 29 سال کے طویل عرصے کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کی. 29 سال، یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. بہت بڑا. یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا. اس کے علاوہ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ساؤتھ افریقی ون ڈے سیریز، اور پھر T20 میں بھی زمبابوے اور سری لنکا کے ساتھ ساؤتھ افریقی سیریز. کامیاب میزبانی کی. دیکھیں، یہ صرف میچوں کے انعقاد کی بات نہیں ہے. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے عالمی کرکٹ برادری میں خود کو ایک محفوظ اور بہترین میزبان کے طور پر دوبارہ منوایا ہے. صحیح. بین الاقوامی ٹیموں کا آنا، مکمل اعتماد کے ساتھ پورے دورے کرنا، یہ اس اعتماد کی بحالی ہے جس کے اثرات بہت گہرے ہیں. اس سے تو مقامی شائقین کو بھی بہت حوصلہ ملا ہوگا. بالکل. اور وہ نوجوان کھلاڑی جو اپنے ہیروز کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلتے دیکھتے ہیں، انہیں تو بے پناہ تحریک ملتی ہے. اور اگر مجموعی اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان نے سال بھر میں 56 بین الاقوامی میچز کھیلے اور 30 میں کامیابی حاصل کی. تقریباً 53% کی جیت کی شرح. کاغذ پر تو یہ اعداد و شمار برے نہیں لگتے ہیں نا؟ جی، کاغذ پر تو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب ہم ان اعداد و شمار کو فارمیٹ کے لحاظ سے توڑتے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے T20 کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سال کا سب سے مصروف فارمیٹ رہا. ریکارڈ 34 میچز کھیلے گئے، جن میں سے 21 میں فتح حاصل ہوئی، جو کہ تقریباً 62% کی شاندار جیت کی شرح بنتی ہے. جی. سلمان علی آغا کی قیادت میں بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز جیتیں، اور پھر 2 سہ افریقی سیریز کے ٹائٹل بھی اپنے نام کیے. اور ذرائع میں سلیکٹر عاقب جاوید کا ایک بہت اہم بیان ہے جو اس حکمت عملی کو واضح کرتا ہے. اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا تھا کہ اتنی زیادہ T20 میچز کھیلنے کا مقصد صرف جیتنا نہیں تھا، بلکہ اپنی بینچ اسٹرینتھ کو مضبوط کرنا تھا. یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی کہ نئے کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیے جائیں تاکہ ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹس کے لیے ایک وسیع اور تجربہ کار پول تیار ہو سکے. بالکل. اب اس حکمت عملی کے نتائج کیا نکلے، اس پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن ارادہ بالکل واضح تھا. اور انفرادی کارکردگی میں تو واقعی کچھ نئے چہرے چمکے. صاحبزادہ فرحان نے T20 میں سب سے زیادہ 771 رنز بنائے. جی. ان کے بعد کپتان سلمان علی آغا نے 625 اور سائم ایوب نے 581 رنز بنائے. یہ دکھاتا ہے کہ ٹاپ آرڈر میں نئے کھلاڑی ذمہ داری لے رہے تھے. اور ایک لمحہ تو ایسا تھا جو کسی بھی ڈیبیو کرنے والے کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے. آپ عثمان طارق کی بات کر رہی ہیں؟ جی، عثمان طارق نے آتے ہی ہیٹ ٹرک کر ڈالی. یہ تو سیدھا تاریخ کی کتابوں میں اپنا نام درج کروانے والی بات ہے. بالکل. یہ کسی بھی نوجوان فاسٹ بالر کے لیے ایک یادگار آغاز ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ جو نئے کھلاڑی آ رہے ہیں ان میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے. بولنگ میں محمد نواز نے بھی 36 وکٹوں کے ساتھ ایک بہترین سال گزارا. جی ہاں. تو مجموعی طور پر T20 میں 2 طرفہ اور ساؤتھ افریقی سیریز کی حد تک یہ سال بہت کامیاب رہا. بہت کامیاب. تو T20 میں انفرادی اور ٹیم کی سطح پر کافی کامیابیاں نظر آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی کارکردگی وہاں بھی نظر آئی جہاں سب سے زیادہ اہمیت تھی، بڑے ٹورنامنٹس میں؟ یہاں آ کر کہانی ایک بالکل مختلف اور مایوس کن موڑ لیتی ہے. جی، اور یہی اس سال کا سب سے بڑا تضاد ہے.
ایک طرف آپ 2 طرفہ سیریز میں مسلسل جیت رہے ہیں اور دوسری طرف جب سب سے بڑا سٹیج آپ کے اپنے گھر میں سجتا ہے تو کارکردگی توقعات کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی تو کی، لیکن ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے کے باوجود پہلے ہی راؤنڈ میں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ یہ بہت بڑی مایوسی تھی۔ چیمپئنز ٹرافی میں باہر ہونا مایوس کن تھا، لیکن کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک چوک تھا، جبکہ کچھ اسے ٹیم کی گہری خامیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، ذرائع اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 2 طرفہ سیریز میں ٹیم بغیر کسی خاص دباؤ کے کھیلتی ہے۔ اچھا، لیکن آئی سی سی ایونٹس میں میڈیا اور شائقین کا دباؤ ٹیم کی حکمت عملی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہنی مضبوطی کا مسئلہ ہے؟ جی، یہ محض تکنیک کا نہیں بلکہ ذہنی مضبوطی کا مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس ہوم گراؤنڈ تھا، واقف پچز، کراؤڈ کی حمایت، سب کچھ تھا، لیکن جب دباؤ بڑھا تو ٹیم بکھر گئی۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو بار بار نظر آتا ہے۔ اور پھر ایشیا کپ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ٹیم فائنل تک پہنچی، جو بظاہر ایک کامیابی لگتی ہے، جی لگتی ہے، لیکن فائنل میں بھارت سے ہار گئی۔ اور ذرائع میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان نے اس ٹورنامنٹ میں فائنل سمیت بھارت کے ساتھ 3 میچ کھیلے اور تینوں میں شکست ہوئی۔ اور ذرائع نے اس حقیقت کو ایک بہت بری بات قرار دیا ہے۔ یہ صرف ہارنا نہیں ہے، یہ ایک مخصوص حریف کے خلاف بار بار ایک ہی طرح سے ہارنا ہے۔ یہ ٹیم کی ہائی پریشر میچز میں خاص طور پر روایتی حریف کے خلاف ایک ذہنی رکاوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بڑے ٹورنامنٹس کی تصویر تو کافی مایوس کن ہے۔ اچھا، اب دوسرے فارمیٹس کی طرف چلتے ہیں۔ ون ڈے کرکٹ میں کیا صورتحال رہی ہے؟ ون ڈے کرکٹ میں کارکردگی کو مستحکم کہا جا سکتا ہے، مطلب نہ بہت اچھی نہ بہت بری۔ ٹھیک ہے، جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے خلاف سیریز میں کامیابی ملی۔ انفرادی طور پر دیکھیں تو سلمان علی آغا نے 667 رنز بنائے، ان کے بعد محمد رضوان 569 اور بابر اعظم 544 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ اور بولنگ میں؟ بولنگ میں ابرار احمد اور نسیم شاہ 18 وکٹوں کے ساتھ سرفہرست رہے۔ لیکن یہاں بھی وہی چیمپئنز ٹرافی والی کارکردگی جو ہے نا، اس پورے سال پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ مطلب 2 طرفہ سیریز جیتنا اچھا ہے، لیکن ان کامیابیوں کو بڑے ٹورنامنٹ میں منتقل کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ بالکل، جہاں ٹیم ناکام رہی۔ ون ڈے میں تو کارکردگی مستحکم رہی، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پر ہوم گراؤنڈ پر ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز برابر کرنا ذرائع سے ناکامی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ٹیسٹ کرکٹ میں ہوم گراؤنڈ پر سیریز ڈرا کرنا اکثر ایک ضائع شدہ موقع سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ ایسی پچز بناتے ہیں جو آپ کی بولرز کو مدد دیں اور مخالف ٹیم کو مشکل میں ڈالیں۔ ذرائع کے مطابق سیریز نہ جیت پانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹیم وہ فیصلہ کن برتری حاصل نہیں کر سکی جو ہوم گراؤنڈ پر متوقع تھی۔ حالانکہ انفرادی کارکردگی تو یہاں بھی اچھی رہی۔ جی، انفرادی کارکردگی قابل ذکر تھی۔ ٹیسٹ میں شان مسعود 397 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، محمد رضوان نے 360 اور بابر اعظم نے 315 رنز بنائے، اور بولنگ میں نعمان علی نے 30 وکٹیں حاصل کی، جو ایک شاندار کارکردگی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف کھلاڑیوں نے ذمہ داری اٹھائی، لیکن بحیثیت ٹیم وہ ایک یونٹ کے طور پر میچز نہیں جیت سکے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ بھری ہوئی ہے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں اس سال کی سب سے مثبت، سب سے امید افزا اور شاید سب سے اہم کہانی کی، اور وہ ہے پاکستان کی جونیئر ٹیمیں۔ جی ہاں، یہ بلا شبہ 2025 کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور یہ وہ حصہ ہے جو مستقبل کے لیے اصل امید دلاتا ہے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے بھارت کو فائنل میں شکست دے کر انڈر 19 ایشیا کپ جیتا، اور وہ بھی فائنل میں بھارت کو ہرا کر۔ جی، اور اس جیت کے ہیرو تھے ایک نیا ستارہ، سمیر منہاس۔ ان کے اعداد و شمار تو کسی ویڈیو گیم کی طرح لگتے ہیں۔ 5 میچوں میں 471 رنز، جس میں 2 سینچریاں اور 1 نصف سینچری شامل ہے۔ ناقابل یقین۔ ملیشیا کے خلاف 77 رنز کی دھواں دھار اننگز، اور پھر فائنل میں جب سب سے زیادہ ضرورت تھی، بھارت کے خلاف 113 گیندوں پر 171 رنز۔ بالکل ناقابل یقین۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو ڈریسنگ روم میں مکمل خاموشی تھی، اچھا، کیونکہ کوئی بھی اس لمحے کو، اس جادو کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ صرف رنز نہیں تھے، یہ ان رنز کی اہمیت اور وہ انداز تھا جس میں یہ بنائے گئے۔ بے خوف کرکٹ۔ جی، انہوں نے بھارت کے بہترین سپن اٹیک کے خلاف قدموں کا استعمال کیا اور میدان کے چاروں طرف شاٹس کھیلے۔
یہ ایک بے خوف اور جدید دور کی کرکٹ کی جھلک تھی۔ اور یہ صرف ایک اننگز نہیں تھیں، وہ مستقل مزاجی دکھا رہے تھے۔ جی، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعد میں ایک سفری افریقی سیریز میں زمبابوے کے خلاف بھی انہوں نے 142 رنز کی اننگز کھیلی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیلنٹ کی پائپ لائن کتنی مضبوط ہے۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور کامیابی پاکستان شاہینز کی تھی، جس نے رائزنگ سٹارز ایمرجنگ ایشیا کپ جیتا۔ جی ہاں، یہاں ایک اور سپر سٹار سامنے آیا، معاذ صداقت، جنہیں ذرائع میں ایک مکمل پیکج کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مکمل پیکج کا مطلب ہے ایک ایسا کھلاڑی جو جدید کرکٹ کی تمام ضروریات پوری کرتا ہو۔ اچھا، معاذ صداقت نہ صرف ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر تھے، بلکہ وہ اپنی بہترین سپن بالنگ سے بھی میچز جتوا رہے تھے۔ آج کل ہر ٹیم کو ایسے ملٹی ڈائمنشنل کھلاڑیوں کی تلاش ہے جو بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں یوگدان دے سکیں۔ صحیح، تو معاذ صداقت اسی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ تو عرفان خان نیازی کی کپتانی میں ایمرجنگ ایشیا کپ، فرحان یوسف کی کپتانی میں انڈر 19 ایشیا کپ اور عباس آفریدی کی قیادت میں ہانگ کانگ سپر سکسز ٹورنامنٹ کی جیت، یہ تو ٹرافیوں کی بھرمار ہے۔ جی بالکل، اور یہ تمام کامیابیاں اس بات کا ٹھوس ثبوت ہیں کہ ترقیاتی سطح پر کام ہو رہا ہے۔ یہ وہی بینچ اسٹرینتھ ہے جس کا ذکر ہم نے T20 کے حوالے سے کیا تھا۔ ہاں، یہ صرف ایک تصور نہیں ہے، بلکہ ان ٹرافیوں اور سمیر منہاز اور معاذ صداقت جیسے کھلاڑیوں کی صورت میں اس کا ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ یہ پاکستان کرکٹ کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ سال 2025 پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں تھی۔ یہ تضادات کا سال تھا، میزبانی کی شان لیکن سینئر ٹیم کی بڑے ٹورنامنٹس میں مایوسی، جی، دو طرفہ سیریز میں کامیابیاں، لیکن سب سے بڑھ کر جونیئر سطح پر ناقابل یقین اور مستقبل کے لیے امید پیدا کرنے والی فتوحات۔ بالکل۔ سینئر ٹیم کی کارکردگی بتاتی ہے کہ بڑے ٹورنامنٹس اور دباؤ والے میچوں کے لیے حکمت عملی اور ذہنی مضبوطی پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انڈر 19 اور شاہین سے ابھرنے والا ٹیلنٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مستقبل کی بنیاد بہت مضبوط رکھی جا رہی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس بنیاد پر عمارت کیسی تعمیر کی جاتی ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، ذرائع نے سمیر منہاس اور معاذ صداقت جیسے نوجوانوں کی انفرادی صلاحیتوں کو بہت واضح طور پر اجاگر کیا ہے۔ آنے والے سالوں کے لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ موجود ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو واضح طور پر موجود ہے۔ جی، ٹیلنٹ تو ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اس ٹیلنٹ کو کیسے پروان چڑھاتا ہے اور انہیں سینئر سطح پر دباؤ میں مستقل کارکردگی دکھانے کے لیے کیسے تیار کرتا ہے۔ ایک جونیئر سپر سٹار اور ایک قومی لیجنڈ کے درمیان کا سفر اکثر ٹیلنٹ کا نہیں، بلکہ سسٹم کی سپورٹ اور ذہنی تربیت کا ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے۔